السلام علیکم جی، ونس اگین اس وقت جو ہے پرتگال سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ موسم بڑا اچھا جا رہا ہے۔ آپ کو لوگ نا اکثر اس طرح کی سبز باغ دکھاتے ہیں، اسپیشلی یہ بھی بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں نا، یہ باغ تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یورپ کی کنٹریز میں نا گرینری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ اوپر آتے ہو نا ہوا میں، جہاز میں بیٹھے ہوتے ہو، نیچے کا نظارہ کرتے ہو نا تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ تو یورپ کی یہ سب سے اچھی بات ہے اور سب سے بیسٹ ہے نا، اس کا موسم، اس کی گرینری، اس کی صفائی وغیرہ۔ لیکن آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ساؤتھ امریکہ ہے، اور میں ساؤتھ امریکہ میں جیسے پچھلی ویڈیو میں یورپ کے حوالے سے میں نے ساری چیزوں کے بارے میں بات کی تھی، کتنے آپشن ہیں اور کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے میں آپ کو ساؤتھ امریکہ کے سارے آپشنز ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ ایک چیز جو ہے بڑی انٹرسٹنگ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے سبز باغ کے حوالے سے۔ تو جیسے سبز باغ لوگ دکھاتے ہیں نا یورپ کے حوالے سے یا دوسری کنٹریز کے حوالے سے، تو ہمارا جو ہے سبز باغ دکھانے کا کام نہیں ہے۔ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، یہ جو چینل میں نے بنایا ہے اس کے اندر جو ہے میں صرف انفارمیشن والی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے۔ ہزاروں لوگوں کی ویزے فری آف کاسٹ لگے ہیں، کوئی ہم نے چارج نہیں کیا۔ ویڈیو میں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے 115 کنٹریز وزٹ کی ہے، میں نے پاسپورٹ سے سیکنڈ پاسپورٹ لیا ہے، سیکنڈ ریزیڈنسیز لی ہے ملٹیپل کنٹریز کے۔ لیکن میرے بھائی، میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنی اوریجنل اوتھینٹک انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس چینل پہ، لوگوں کو فائدہ ہو، اور ہزاروں لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ ایون مجھے بھی لوگ میسج کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کا صرف یہ ویڈیوز دیکھ کے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ جرمنی کا پاسپورٹ لے لیا ہے، کینیڈا کا پاسپورٹ لے لیا ہے، امریکہ کا پاسپورٹ لے لیا ہے۔ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے پاکستان سے نکلے، دبئی چلے گئے، ملیشیا چلے گئے، ترکی چلے گئے، وہاں سے آگے گئے، اور اب پاسپورٹ ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جو میرا ٹریولنگ کا چینل ہے اس کو آلموسٹ 8-9 سال ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو یہ سارے فائدے ہوئے ہیں چینل کو دیکھ کے اور ریل انفارمیشن کو دیکھ کے۔ تو میرا جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے۔ میرا یہ کنسلٹنسی اور یہ ویزا سروس اور یہ امیگریشن کی فیلڈ میں کودنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم تو چھوٹا موٹا جو ہے سلیکٹڈ تھوڑا بہت کام کرتے تھے یہ کنسلٹنسی کا، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ خود اپلائی کرو، چاہے وہ ریزیڈنسی ہو، چاہے وہ سٹیزن شپ ہو، چاہے وہ ویزا ہو، اور جتنے بھی کنٹریز ہے، چاہے ساؤتھ امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے دوسرے جو ایشیا کے آپشنز ہیں۔ تو میرا تو یہی ماننا ہوتا تھا، اور اسی لیے جو ہم کنسلٹنسی کی سروس دیتے تھے نا، مطلب جیسے کال پہ مجھ سے کوئی لوگ بات کرتے تھے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ میں لوگوں کو سجیسٹ کرتا تھا کہ آپ خود سے جو ہے اپلائی کریں۔ اب ایشو کہاں پیدا ہوا اس میں، اور کیوں میں نے یہ پراپر طریقے سے ہاتھ ڈالا ہے اس ریزیڈنسی والے کام میں، ویزو والے کام میں، کنسلٹنسی والے کام میں، اور میں آفیسز بنانے جا رہا ہوں، تو یہ تب ہوا جب میں نے دیکھا کہ ایک تو جن لوگوں کو میں کنسلٹنسی سروس دیتا تھا، کال بھی بات ہوتی تھی، تو ان کو جب میں کہتا تھا کہ بھائی آپ کے لیے یہ آپشن ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کلائنٹس جو ہے کہ بھائی یہ سروس آپ دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو، اگر آپ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی دوبارہ سے ہمیں خوارک ہونا پڑے گا، ہم کیسے ڈھونڈیں گے، اسپیشلی ساؤتھ امریکہ کے حوالے سے۔ اب یہ ویڈیو بیسکلی ہے ساؤتھ امریکہ کے حوالے سے، لیکن میں تھوڑا بہت آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں نا ہمارے کنسلٹنسی بزنس کے حوالے۔ تو اس چیز پہ کیا ہوا کہ کئی بار جو ہے نا کلائنٹس کو یہ ذہن میں تھا کہ یار اگر ہمیں کوئی آپشن سمجھ آتا ہے، جیسے میں کوئی سجیسٹ کرتا تھا کہ بھائی آپ اس والے آپشن پہ جاؤ، آپ کی جو سچویشن ہے، جو ٹارگیٹ ہے، جو بھی آپ کا گول ہے، اس میں یہ والا آپشن بہتر ہے آپ کے لیے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ پروسیس بھی آپ کر کے دو گے۔ میں جو ہے ان کو پراپر جو ہے لائرز وغیرہ یا کنسلٹنٹس کسی بھی کنٹری کے وہ نکال کے دے دیتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر لوگ ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر پاتے یا جو ہے ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ مین چیز دیکھو ٹرسٹ ہے میرے بھائی۔ میں خود جب پاکستان سے نکلا ہوں نا یہ امیگریشن وغیرہ کے چکر میں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اکثر بدنام ہیں، اور آپ کو کوئی بھی پاکستانی سے آپ ملو گے نا، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی آپ ترکی میں ہو، ملیشیا میں ہو، دبئی میں ہو، کہیں بھی ہو نا، پاکستانیوں سے آپ نے دور رہنا ہے، یا یورپ میں ہو، کیونکہ بدنام ہیں ہمارے لوگ، ایک دوسرے کی آپ کو پتہ ہے کہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اتنا ہیلپ بھی نہیں کرتے، اور اکثر جو ہے نا پیسے بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے لوگ تھوڑے سے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور مشورہ یہی دیتے کہ پاکستانیوں سے دور رہو، یورپ میں، امریکہ میں، اور یہ اسپیشلی ترکی وغیرہ میں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ آپ وہی پاکستانیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ مطلب میں اگر پرسنل بات کروں تو میرا بھی یہی ذہن تھا کہ یار کوئی پاکستانی مل جائے جو پروفیشنل بندہ ہو، جو ٹرسٹیبل بندہ ہو، اور یہ میرا کام کر دے، اور یہ نیچرل سی چیز ہے، کیونکہ آپ کو اپنی لینگویج والا بندہ ملتا ہے، آپ اس کو رات 10 بجے بھی میسج کر سکتے ہو، اس سے پوچھ سکتے ہو، اور آپ کو ایک اپنائیت ہوتی ہے نا، اور پھر اس طرح کے بندے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو میرے ساتھ بھی میں نے کافی سارے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے
ڈیلنگ کی ہے پاکستانیوں کے ساتھ, ملائیشیا میں بھی کی ہے, ترکی میں بھی کی ہے, دبئی میں بھی کی ہے, یورپ میں بھی کی ہے. تو 50-50 ہے, مطلب اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے لوگوں میں, پروفیشنل لوگ, اچھے لوگ جو کام کر سکتے ہو. مین چیز ہے کام, کیونکہ ہمارے لیے ایشو تب آتا ہے نا جب کوئی بندہ بات کرتا ہے اور وہ کام پھر کرتا نہیں ہے ایکچوئل میں نا. دس از اے ویری ویری بگ پرابلم کہ جب بندہ آپ سے پیسے لیتا ہے یا کوئی پرومس کرتا ہے اور وہ کام کر نہیں سکتا, یہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. ہاں اگر ایک بندہ کام کر سکتا ہے پروفیشنل طریقے سے, اچھے طریقے سے, لیگل طریقے سے, تو وائی ناٹ, پاکستانی بھی ہو, انڈین ہو, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز 50-50 میں نے دیکھی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دو میرے گول ہے جو ابھی میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. بیسکلی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہی لوگ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ سروس دیں ہمیں, تو بار بار جب یہ چیز آنے لگی تو میں نے کہا یار فائنلی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور دوسرا یار لوگوں کے ایکسپیکٹیشن, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 115 کنٹریز وزٹ کی ہے, میں نے ملٹیپل کنٹریز میں ریزیڈنسی لی ہے, یورپ میں بیٹھا ہوں, ترکی کی بھی پاسپورٹ ہے, دوسری دبئی وغیرہ میں, انڈونیشیا, ہر جگہ پہ میرے پاس ریزیڈنسی ہے. تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمیں بھی کام کر کے دے سکتا ہے, ہر کام یہ کر سکتا ہے. حالانکہ ہر کام جو ہے آپ کو پتہ ہے میں نہیں کر سکتا تھا, لیکن جب یہ میں نے دیکھا کہ یار لوگ جب امید پہ دنیا قائم ہے نا یار, اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہے خدا ہے, قدرت ہے, نیچے انسان ہے, تو اس سے جب کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے نا, تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ میں لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بن جاؤں, ایک راستہ بن جاؤں. تو اسی لیے میں نے یہ کنسلٹنسی کا کام ابھی شروع کیا پراپر طریقے سے, آفس کے ساتھ اور صحیح مطلب سالڈ گراؤنڈ کے ساتھ. تو اب میرا یہی مشن ہے کہ میں ہر کنٹری میں انشاءاللہ سالڈ بیس بناؤں گا, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یورپ ہے, ایشیا ہے, مڈل ایسٹ ہے. تو ہر جگہ پہ ہم انشاءاللہ آپشن نکالیں گے, اور اس میں ٹائم لگے گا, ایک دن کا کام نہیں ہے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں آلریڈی, ٹیم بھی ہے میرے پاس, لوگ بھی لگے ہوئے اس پہ. تو جیسے جیسے سالڈ آپشنز نکل آئیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کرتا جاؤں گا چینل کے اوپر. تو یہ مین ریزن ہے کہ لوگوں کی میں ہیلپ کر سکوں نا ریئل اس میں, ریئل انداز میں. فیس تو لوگ ویسے ہی دیں گے, ویسے بھی ایجنٹوں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں, اور انگریزوں کو بھی دیں گے, سب کو دیں گے, لیکن اپنا ہم اگر ان کے ہیلپ کر سکے. مین چیز دو ہے بس. ایک میں نے ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی قائم کرنی ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کرے, $2,000 ہو یا $20,000 ہو یا $2,00,000 ہو, اس پہ آپ کو آنکھیں بند کر کے کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا. اگر کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ 1 منٹ میں واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک یہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے. ابھی ٹائم لگے گا لوگوں کو ٹرسٹ کرنے میں, لیکن یہ میری کوشش ہے کہ یہ ایک دن ایسا ہو کہ کہیں بھی بندہ بیٹھا ہو, وہ ولی ویزا پارٹنر یا ولی کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکے. اور دوسرا ان کا کام, دس از ویری امپورٹنٹ. میں 10 وعدے کر سکتا ہوں کہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, لیکن پیسے ہم تب لیں گے کسی سے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ چیز ہم کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم کر کے نہیں دے سکتے اس کے کسی کو بھی ہم سروس نہیں دیں گے, کسی سے پیسے نہیں لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پیسے لے لیتے ہیں اور کام ہوتا نہیں ہے بیچ میں, اور پھر لٹکا دیتے ہیں. کیونکہ لٹکانا از ویری ایزی, ٹوپی پہنانا از ویری ایزی کہ ہاں بھائی ابھی ہو جائے گا, اس ٹائم ہو جائے گا, اس ٹائم ہو جائے گا, لیکن اینڈ میں جب ہوتا نہیں ہے تو پھر کلائنٹ بھی رلتا ہے اور آپ کو بھی مزہ نہیں آتا, آپ کا ضمیر نہیں مانتا کہ آپ نے پیسے لی ہے لوگوں سے, غلط طریقے سے لی, اور اس پیسے کو آپ کیسے کھاؤ گے, اس پہ کیسے مطلب زندگی گزارو گے. یہ چیز تو میری ضمیر نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اب جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی, میں نے بہت زیادہ آپ کو بور کر دیا لمبی کہانی سنا کے. ساؤتھ امریکہ کی جو بات ہے, میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, بہت ویڈیوز میں نے شیئر کی ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے ساؤتھ امریکہ میں کہ ساؤتھ امریکہ جو ہے, ساؤتھ امریکن کنٹریز جیسے برازیل ہو گیا, ارجنٹینا ہو گیا, یوراگوائے ہو گیا, پیرو ہو گیا, کولمبیا ہو گیا, ان کنٹریز میں ریزیڈنسی لینا از ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن وہاں پہنچنا تھوڑا سا پرابلم ہے. پاکستانیوں کو وزٹ ویزا نہیں ملتا آسانی سے. وزٹ ویزا اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس ایسا پاسپورٹ ہے, مثلا ٹرکش پاسپورٹ ہے آپ کے پاس, پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے, ایون اگر آپ نے پیسوں سے بھی لیا ہوا ہے, تو آپ ساؤتھ امریکہ جائیں گے تو پھر ہمارا کام ہے وہاں پہ ہم آپ کو ریزیڈنسی لے کے دے سکتے ہیں, چاہے برازیل ہو, چاہے کولمبیا ہو, چاہے پیرو ہو, پاناما ہو, میکسیکو ہو. بہت سارے آپشنز ہیں وہاں پہ. اگر آپ رہتے ہو تو سٹیزن شپ بھی نسبتاً ایزی ہے, دوسرے کنٹریز کے بنسبت شارٹ ٹائم میں مل جاتی ہے. یورپ سے خاص طور پہ تھوڑا سا ایزی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ایشیا سے بھی ایزی ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں جانا تھوڑا مشکل ہے. پاکستان میں اسپیشلی صرف برازیل اور ارجنٹینا کی ایمبیسی ہے, لیکن وہاں سے ویزا لینا جو شہر لانے کے مترادف ہے. البتہ اگر آپ دبئی وغیرہ میں یا قطر وغیرہ میں یا سعودی وغیرہ میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے, ترکی میں ہے, ملیشیا میں ہے, تو ٹرائی کر سکتے ہو. وزٹ ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ سروس دے سکتے ہیں. تو ساؤتھ امریکہ کے اندر جو ہے
اسپینش لینگویج ہے, لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے. وہاں پہ ریزیڈنسی کے آپشنز ہے, PR کے بھی آپشنز ہیں, اور کر سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن انویٹیشن لیٹر جو ہے لوگوں کو دلا سکتے ہیں, ابھی نہیں, فیوچر میں اس پہ کام چل رہا ہے, لوگوں سے بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو بھی ہمارے وہاں پہ کانٹیکٹس ہے, جو نیٹ ورکس ہے, جو وکیل ہیں, ان کو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی انویٹیشن لیٹر یا پاکستانیوں کو ویزا لگوانا یہاں سے, تو وہ تھوڑا سا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہمارے پاس انویٹیشن لیٹرز اویلیبل ہوں گے اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا, اور دوسرا بھی کوئی بھی آپشن ہوگا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن فی الحال وہاں کی سروس ہم صرف اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ہمارے پاس اسٹرانگ وہاں پہ گراؤنڈ پہ بندے نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے. حالانکہ میرے پاس میں وہاں پہ بغیر ویزا کے جا سکتا ہوں, ٹرکش پاسپورٹ پہ میں گیا بھی ہوں, دوبارہ بھی جاؤں گا. لیکن جیسے ہی جس کنٹری میں بھی اسٹرانگ آپشن آئے گا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ کام پروسیس ہو جائے گا 100% یا 99%, مطلب 100% تو کسی کو گارنٹی نہیں کر سکتے, لیکن 99% جب ہمیں لگے گا کہ یہاں کا کام کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے, تو پھر کیوں نہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ابھی کنسلٹنسی جب ہم سے لوگ لیتے ہیں, جب آپ بھی لیتے ہو, ساؤتھ امریکہ کے حوالے سے میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں کنٹریز. میں آپ کو لائرس کے ڈائریکٹ جو ہے ای میلز اور واٹس ایپ کے نمبرز بھی دے سکتا ہوں. لیکن ہم ابھی سروس پروسیس نہیں کر رہے. ہم کہاں کی پروسیس کر سکتے ہیں؟ پرتگال کی پروسیس کر سکتے ہیں, اسپین کی پروسیس کر سکتے ہیں, لیٹویا, گریس, اس کے علاوہ بہت سارے اور کنٹریز ہے یورپ میں, ٹھیک ہے, البینیا, سربیا وغیرہ کی ریل اسٹیٹ ریزیڈنسی, یا آذربائیجان کی ریل اسٹیٹ, یا ترکی کی سٹیزنشپ یا ریل اسٹیٹ, یا جو ہے ویناواتو کی سٹیزنشپ یا PR, یا ڈومینیکا وغیرہ کی آپ نے پاسپورٹ لینا ہے, سینٹ لوشیا, سینٹ کٹس وغیرہ, یہ چیزیں ہم کر کے دے سکتے ہیں. اس کے آلریڈی ہمارے کمپنیز موجود ہے, لائرز موجود ہے, ہماری جو ہے آلریڈی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں ہماری کمپنی کے. تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہاں پہ جیسے ہمارا اسٹرانگ ہو جائے گا, جیسے میں نے کہا کہ اس کام میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو ہم سروس انشاءاللہ دیں گے. آپ کو تقریباً میکسیمم 6 مہینے سال بعد آپ کو انشاءاللہ ہمارا تقریباً ہر جگہ پہ گراؤنڈ پہ ہمارا آپ کو ٹیم ملے گی, سپورٹ ملے گی, قانونی طور پہ کمپنی ملے گی. ساؤتھ امریکہ میں بھی, جیسے ایشیا میں ہم لوگ آپ کو ملائیشیا میں سیٹ اپ کر کے دے سکتے ہیں, کمپنی بیس پہ ویزا, اور انویسٹمنٹ بیس پہ, جیسے ملائیشیا میں سیکنڈ ہوم پروگرام ہے. ہم آپ کو انڈونیشیا میں کر کے دے سکتے ہیں انویسٹر ویزا, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا, کیمبوڈیا میں کر کے دے سکتے ہیں کمپنی کے بیس پہ, تائی لینڈ میں A1 کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ ایشیا کی بھی آپشنز ہے. پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے بحرین میں, قطر میں, دبئی کا اور عمان کا تھوڑا مشکل ہے, ایون کہ سعودی عرب میں کر کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں, ابھی کچھ دنوں کے بعد. تو اس طرح جو بھی آپشن آئیں گے ہم 1 by 1 آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. لیکن ساؤتھ امریکہ کا فی الحال یہی ایشو ہے. جیسے ہی کوئی سیٹلمنٹ ہمارا ہوگا, ہمیں جو ہے اوتھینٹک بندے ملیں گے آن دا گراؤنڈ, جو ہے جس پہ ہمیں بھروسہ ہوگا, کیونکہ آپ نے ہمارے اوپر بھروسہ کرنا ہے, تو آپ سے زیادہ ہمارا آگے والے بندے پہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے, اور بندہ پروفیشنل ہونا چاہیے, اور ہم کمپنی کے تھرو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے, اور فیوچر میں اپنی کمپنی بنائیں گے, وہاں پہ اپنا سٹاپ انشاءاللہ رکھیں گے آن دا گراؤنڈ, برازیل میں, ارجنٹینا میں, یوراگوائے میں, سب جگہ پہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چھوٹی سی جو ہے گزارش تھی آپ کے ساتھ, اور دل کی باتیں تھی, اور یہ ویزا کے کام کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ کی سٹوری کیا ہے, اس لیے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا. اور ارادہ جب بنا, جب مجھے لگا کہ یار لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے, اور لوگ چاہتے ہیں, ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر کے دیں. ٹھیک ہے جی. اور مین چیز وہی اگین ٹرسٹ, کریڈیبلٹی, اور کام ہونا چاہیے. جس کام کے لیے آپ پیسے لے رہے ہو وہ کام ہونا چاہیے, ٹوپیاں نہیں ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کامنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا کوئی سوال ہو, یا کنسلٹنسی لینا چاہتے ہو تو نمبر پہ رابطہ کریں اور کال بک کریں, تاکہ ہم ڈسکس کریں کہ آپ کا گول کیا ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. تھینک یو اگین.